آج کا قصہ بالکل مس نہ کیجیے گا، وہ اس لیے کہ آپ یہ قصہ اپنے دوستوں کو ضرور سنائیں گے جب آپ رات کو کسی کھانے پہ اکٹھے ہوں گے یا صبح یونیورسٹی میں کسی کینٹین میں آپ کی اپنے دوستوں سے ملاقات ہو۔ تو یہ قصہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو فوجی من موجی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ تو ہوا یوں کہ میں نواب شاہ گیا، وہاں پہ میرے ایک بڑے قریبی عزیز میرا دوست رہتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر سندھ میں نا ایک بڑا خاص ماحول ہے کہ کوئی مہمان اگر اسلام آباد سے آیا ہے تو پھر سب اکٹھے ہوں گے، پھر آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور پھر آپ کو پورا ٹائم دیں گے۔ آپ کو نواب شاہ تھوڑا سست لگے گا، دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اور تو کچھ کرنے کو ہے نہیں سوائے گپے مارنے کے، تو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ قصہ عظیم صاحب کے نام ہے جنہوں نے یہ قصہ مجھے سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میجر صاحب، ہوا یوں کہ ہمارے یہاں کے ایک منسٹر تھے، تو منسٹر صاحب کی کسی ٹھیکیدار کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی، اور ٹھیکیدار نے منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ کیش دوں گا۔ تو منسٹر صاحب بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے فٹافٹ وہ فائل اپروو کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپرووڈ لکھا تو اس کے بعد سے وہ ٹھیکیدار، ظاہر پرانا ٹھیکیدار ہوگا، تو وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ اب ڈھونڈے نہ ملے، فون کریں تو کال نہ اٹھائے، تو منسٹر صاحب بڑے پریشان۔ تو ہوا یہ کہ ان کے دفتر میں ایک کلرک تھا، کلرک بادشاہ کہتے ہیں۔ تو وہ کلرک بادشاہ نے منسٹر صاحب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ سائیں کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں سائیں، میرے ساتھ بہت سارے منسٹروں کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے، تو میں چہرے سے پہچان لیتا ہوں کہ پریشانی ہے، تو آپ مجھے اعتماد میں لے کے بتا سکتے ہیں، تو امید ہے کہ میں آپ کی پریشانی دور کر دوں گا۔ تو منسٹر صاحب نے بتایا کہ یار اس طرح اس ٹھیکیدار کے ساتھ بات ہوئی تھی، سارا معاملہ طے ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپروو لکھا ہے، فائل اپروو کی ہے، تو وہ منظر سے غائب ہو گیا، اب ڈھونڈے نہیں مل رہا۔ تو کلرک بادشاہ نے کہا کہ سائیں یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، میں تو آپ کو ایسا ایک جادو کا فارمولا بتاؤں گا کہ یکا یک ٹھیکیدار آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور اس نے منسٹر صاحب کو یہ کہا کہ سائیں جہاں پہ آپ نے لکھا ہے نا اپرووڈ، اس سے پہلے لکھ دیں ناٹ۔ تو جیسے ہی آپ ناٹ اپرووڈ لکھیں گے تو اس کے چاہنے والے اس کو بتائیں گے کہ منسٹر صاحب نے فائل ناٹ اپروو کی۔ اور وہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے ناٹ اپرووڈ لکھا فائل منگا کر، تو ٹھیکیدار صاحب اگلے دن ہی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا سائیں کیسے ہیں، میرا بڑا گاؤں میں مسئلہ ہو گیا تھا، میں تو ادھر چلا گیا تھا، بڑی معذرت۔ تو سائیں یہ آپ نے کیا کیا، میرا تو سارا معاملہ آپ کے ساتھ طے تھا اور آپ نے جو ہے نا ناٹ اپروو کر دیا۔ تو منسٹر صاحب نے کہا کہ جی تم غائب ہو گئے تھے، لیکن بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، لیکن اب تو میں نے ناٹ اپروو کر دیا۔ تو ٹھیکیدار صاحب وہاں سے چلے گئے، تو اب منسٹر صاحب پھر پریشان۔ تو وہ کلرک بادشاہ نے پوچھا کہ سائیں اب کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو اچھا خاصا اس بندے کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا تھا، تم نے کہا ناٹ لکھ دو، تو میں نے تو اب ناٹ اپروو کر دیا، اور وہ تو بالکل لائن پہ سیٹ آ گیا۔ اس نے کہا سر 1 نہیں 1.5 دوں گا آپ کو۔ تو جو کلرک بادشاہ تھا اس نے کہا کہ منسٹر صاحب اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ تو سائیں آپ اس طرح کریں کہ ناٹ کے آگے چھوٹا ای لگا دیں تو بن جائے گا نوٹ اپرووڈ، اور آپ حکومت کی راہداریوں میں جائیں تو بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو لکھا ہوگا نوٹ اپرووڈ۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اپرووڈ نوٹ اور پھر نوٹ اپرووڈ بنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ ممکن بھی ہے۔ تو اینی ویز آج کے لیے اتنا ہی فوجی من موجی میں۔ بڑے دنیا کے حالات خراب ہیں، اور پھر دوسری بات کہ کشمیر سے بھی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں تو ٹک ٹاک پہ چند ایک ویڈیوز دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دوستو ایک بات سوچیں کہ اگر سب نے ہی سب کچھ بن جانا ہے تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں، اور کیسے ہم سب آگے بڑھیں گے۔ تو بہرحال کشمیر کے لوگوں کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا دور ہے، تو اس AI کے دور میں ضرور ٹائپ کریں تو آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی اگر AI نے ٹھیک بتائی، تو وہ یہ ملے گی کہ جو جتنے اونچے نعرہ مارتا ہے، جتنے اونچے دعوے کرتے ہیں، وہ اتنے خراب، اتنے ناکام لوگ نکلتے ہیں۔ تو بہرحال اس ملک کا اللہ ہی حامی و ناصر ہو۔ ہم سب نے مل کے اس ملک میں رہنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔
یہ دھمکیاں مار کٹائی اس سے کچھ نہیں بننے والا. تو کوئی طور طریقہ چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں، ہاں اس میں بہتری ضرور لائیں، لیکن ایک نظام میں ایک سسٹم میں رہتے ہوئے. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھا آج کا فوجی بن موجی. لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.